السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبي منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أعاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواہ مسلم شریف کی ایک بڑی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا: من اصبح منکم اليوم صائما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کون رکھا ہے؟ آج کے روز نفلی روزہ کون رکھا ہے؟ سوال تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قال ابو بکر: انا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی میں آج روزے سے۔ پھر دوسرا سوال آپ نے کیا: فمن تبع منکم اليوم جنازہ؟ اچھا بتاؤ آج کے روز جنازے کی نماز کس نے پڑھی؟ جنازے کی نماز میں کون شامل تھا؟ قال ابو بکر: انا۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا میں جنازے کی نماز میں شریک تھا، یعنی آج جنازے کی نماز میں نے پڑھی۔ پھر آپ نے تیسری بار پوچھا: فمن اطعم منکم اليوم مسکینا؟ اچھا بتاؤ آج کے دن کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کون ہے وہ شخص جس نے آج مسکین کو، غریب کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر: انا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے آج کھانا کھلایا۔ پھر چوتھی بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: فمن عاد منکم اليوم مریضا؟ آج کے دن کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ یعنی کوئی بیمار ہو اس کے پاس کون گیا ہے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اس کا مزاج جاننے کے لیے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے، کیسا ہے وہ، کس حالت میں ہے، اس کی تیمارداری کے واسطے، عیادت کے واسطے کون گیا ہے آج؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں آج میں مریض کی عیادت کیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ جس کے اندر یہ چاروں خصلت اور چاروں صفت جمع ہو گئی، یعنی وہ نفلی روزہ رکھتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، مسکین اور غریب کو کھانا کھلاتا ہے، جس کے اندر یہ چار خصلت پیدا ہو گئی، چار اچھی صفت پیدا ہو گئی، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں اس حدیث میں جنت میں لے جانے والے چار اعمال کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ چار ایسی نیکیاں ہیں، چار ایسے اعمال ہیں جن کی پابندی جنت میں لے جانے والی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 مسکین اور غریب کو کھانا کھلانا، نمبر 2 جنازے کی نماز میں شامل ہونا، جنازے کی نماز پڑھنا، نمبر 3 نفلی روزے رکھنا، نمبر 4 مریض کی عیادت کرنا۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو سماج کو جوڑنے والی، سماج کو، معاشرے کو ملانے والی، الفت و محبت اور بھائی چارگی کو قائم کرنے والی۔
امن اور محبت کا پیغام عام کرنے والے یہ سارے اعمال. اس روایت سے، اس حدیث سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ عمل کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اس امت کے سب سے افضل انسان، بلکہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل شخصیت، سب سے اعلیٰ درجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کے جذبہ عمل کی بات دیکھ لیں. جب بھی پوچھا جا رہا ہے کہ مریض کی عیادت کس نے کی ہے، کھانا کس نے کھلایا ہے، مریض کی عیادت کس نے کی ہے، روزہ کون رکھا ہے، جنازے کی نماز کس نے پڑھی ہے، ہر نیکی کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں شامل تھا، میں نے کیا ہے. اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے. اور وہیں پر ان کا جذبہ عمل کا جذبہ. ایک مسلمان سست رہے، غافل رہے، نیکی سے پیچھے رہے، یہ اسلام، یہ ایمان کا تقاضا نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، سبقت کرے، کمپٹیشن کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جب زیادہ تھا، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے زیادہ تھا، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے. جب ایمان زیادہ ہوگا تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، اچھائیاں زیادہ ہوں گی، جذبہ عمل پیدا ہوگا. اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو آدمی سست بیٹھ جائے گا، آدمی کاہل ہو جائے گا، آدمی اپاہج ہو جائے گا، نیکیوں سے پیچھے ہٹنے لگے گا. تو یہ حدیث ہم سب کو ترغیب دلاتی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے، اور وہ اعمال خاص طور سے جو سماج کو جوڑنے والے، جو معاشرے کو ملانے والے، جو امن اور الفت و محبت اور بھائی چارگی کو قائم کرنے والے ہیں. وہ کیا اعمال ہیں؟ کھانا کھلانا. بیمار ہو گیا ہے، وہ ہمارے سماج کا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس کے یہاں جائیں، دو بات بولیں، میٹھی گفتگو کریں. بسا اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں دوائی کا وہ فائدہ ریئیکشن نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی حوصلہ دلا دیتا ہے، اچھی میٹھی بول دیتا ہے، اس سے آدمی کو انرجی حاصل ہوتی ہے، تقویت پہنچتی ہے، وہ حوصلہ رکھتا ہے. اس لیے شریعت نے بار بار تاکید کی ہے کہ بیماروں کی عیادت کی جائے. تو یہ سب اعمال ایسے ہیں جو سماج اور معاشرے کو ملانے والے ہیں، الفت و محبت اور بھائی چارگی کو قائم کرنے والے ہیں. اب جب کوئی بیمار آدمی ہو، اس کے پاس دو آدمی آ کے بیٹھ جائے، اس کو سکون ملتا ہے. وہ بستر پر اس کو سکون ملتا ہے. چلو میں بیمار ہوں، 10 لوگ مجھ کو دیکھنے آ رہے ہیں، میری خبر رکھنے آ رہے ہیں، اور وہ آدمی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ جو ہمارے دروازے پہ آیا ہے، ہم کو دیکھنے آیا ہے، یہ حقیقت میں اپنا آدمی ہے، اس کے دل میں ہمارے تعلق سے ہمدردی ہے، ہمارے متعلق اس کے دل میں محبت ہے، تبھی تو ہمارے دروازے پہ آیا، ہمارے پاس آیا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو الفت و محبت کو، بھائی چارگی کو بڑھانے والی ہیں. اور اگر آدمی بیمار ہونے کے بعد بھی کسی اپنے سماج اور معاشرے کے کسی فرد کو دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے پڑوسی، ہمارا رشتہ دار ہے، پھر بھی عیادت کے لیے جاتا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں، دیکھو سب آئے تھے، فلاں نہیں آیا تھا، ضرور کوئی بات نہیں. یہیں سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں بیمار ہوا، فلاں آئے، وہاں سے آئے، یہاں سے آئے، مگر وہ فلاں کیوں نہیں آیا. یہی سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. تو شریعت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جو ان 4 اعمال کو انجام دے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.